اگر وہ حوصلہ کربلا میں نہ ملا ہوتا تو جب یزیدیت ایک طرف سے یزیدیت، خارجیت، رافضیت اور دیوبندیت، وہابیت اور قادیانیت، یہ سارے فتنے ایک طرف سے آ رہے تھے، کوئی نبی کی عظمت کے اوپر حملہ کر رہا ہے، کوئی نبی کے علم غیب کے اوپر حملہ کر رہا ہے، کوئی نبی کی شفاعت کے اوپر حملہ کر رہا ہے، کوئی نبی کے اختیار کے اوپر حملہ کر رہا ہے، کوئی اولیاء کے تقدس کے اوپر حملہ کر رہا ہے، کوئی اولیاء کے آداب کے اوپر حملہ کر رہا ہے، کوئی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پھول چڑھانے کے اوپر حملہ کر رہا ہے، فاتحہ خوانی کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ جب اتنے حملے ہو رہے تھے تو انہی حملے کا جواب دینے کے لیے حسینی حوصلہ اور ہمت لے کر بریلی کے امام احمد رضا کھڑے ہو رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی شفاعت کے پر حملہ ہوا، جواب دے رہے امام احمد رضا۔ جب مصطفیٰ کے علم غیب پر حملہ ہوا، جواب دے رہے احمد رضا۔ جب تقدس اولیاء کے اوپر حملہ ہوا، جواب دے رہے ہیں امام احمد رضا۔ اور گویا کہ 1100 کتابیں لکھ کر آپ بتا رہے ہیں دل کے رضا ہے، خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہتے خیر منائے نشر کرے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ دائی کا وار ہے، ارے یہ وار شہزادہ مصطفیٰ کے در سے وہ فیض ملا کرتا ہے کہ آدمی جب تک دنیا میں رہتا ہے الحمدللہ چمکتا رہتا ہے، اور جب قبر میں چلا جاتا ہے تو اس سے وہ دمکتا رہتا ہے۔ حضرات محبت کیجئے آل رسول سے، محبت کیجئے شہزادہ مصطفیٰ سے، محبت کیجئے ان اللہ کے برگزیدہ بندوں سے۔ اگر محبت آپ کرتے ہیں ان اللہ کے نیک بندوں سے تو آقا فرماتے ہیں المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ شہزادہ مصطفیٰ کی محبت سینے میں ہو، آل رسول کی محبت سینے میں ہو، اللہ کے نیک بندے کی محبت سینے میں ہو، برگزیدہ بندے کی محبت سینے میں ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم نے اپنا دل دیا ہے آل رسول کو، شہزادہ مصطفیٰ کو، اور محبت کرتے ہیں ہم، تو کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اللہ ہمارا اور آپ کا حشر فرمائے گا۔ اور کیا حشر ہوگا؟ اس لیے کہ آل رسول الحمدللہ امام حسن اور امام حسین کے شہزادے آقا فرماتے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جب حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو ان کے شہزادے بھی جنتی ہیں، اور جب یہ شہزادے جنتی ہیں تو آپ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ ہم جیسے گنہگار بھی ان کے دامن کو تھام کر ہم بھی جنت میں جا رہے ہوں گے۔ تو اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ مضبوطی سے دامن تھام لیں، اور ان کے دامن کو تھام کر ان کی عقیدت و محبت کو اپنے سینے میں جگہ دیں۔ حضرات انسان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ کوئی آدمی جیتا ہے تو کیسے جیتا ہے؟ کوئی آدمی جیتا ہے تو نیکوکاری کرتے ہوئے جیتا ہے، کوئی جیتا ہے تو اچھائی کا کام کرتے ہوئے جیتا ہے، کوئی آدمی زندگی گزارتا ہے تو نیکوکاری کرتے ہوئے گزارتا ہے، کوئی انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو عبادت کرتے ہوئے گزارتا ہے، کوئی زندگی گزارتا ہے تو ریاضت کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، کوئی زندگی گزارتا ہے تو تلاوت کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، کوئی زندگی گزارتا ہے تو جس طرح صداقت سیدنا ابو بکر نے پیش کیا ہے اسی صداقت کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے، حضرت عمر کے عدل اور انصاف کی روشنی
روشنی میں زندگی گزارتا ہے، حضرت عثمان کی سخاوت میں زندگی گزارتا ہے، مولا علی کی شجاعت میں زندگی گزارتا ہے۔ کوئی اگر جیتا ہے تو لِعَلَىٰ کلمۃ الحق کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے جیتا ہے، کوئی جیتا ہے تو اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے جیتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا سکے کا رخ ایسا ہے کہ کوئی جی رہا ہے تو حرام خوری کر کے جی رہا ہے، کوئی جی رہا ہے تو حرام کاری کر کے جی رہا ہے، کوئی جی رہا ہے تو تخریب کاری کر کے جی رہا ہے، کوئی جی رہا ہے تو تباہی و بربادی کر کے جی رہا ہے، کوئی جی رہا ہے تو عداوتوں کو فروغ کرتا ہوا جی رہا ہے، کوئی جی رہا ہے تو نفرتوں کو پھیلاتا ہوا جی رہا ہے، کوئی جی رہا ہے تو عورتوں کو بیوہ بناتا ہوا جی رہا ہے، کوئی جی رہا ہے تو بچوں کو یتیم کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی ظلم کو پھیلا رہا ہے، کوئی بربریت کو پھیلا رہا ہے، کوئی حسد کر رہا ہے، کوئی اپنے سینے میں بغض لیے ہوئے ہے، کوئی زنا پر زنا کر رہا ہے، کوئی اپنے وقت کو ان فلموں میں گزار رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی کھیل کود میں اپنے وقت کو گزار رہا ہے۔ تو زندگی یہ بھی ہے، زندگی وہ بھی ہے، یعنی ایک ایسا ہے، ایسی ہستی ہے، ایک ایسی ذات ہے جو ذات کے زندگی گزار رہی ہے تو نیکوکاری میں زندگی گزار رہی ہے، اچھائی میں زندگی گزار رہی ہے، مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے ان کی زندگی گزر رہی ہے، لِعَلَىٰ کلمۃ الحق کا پرچم بلند کرتے ہوئے زندگی گزر رہی ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ جو آدمی عیاشی میں زندگی گزار دیتا ہے، جو آدمی اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ آدمی جب مر جاتا ہے تو کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کو یاد کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کے نام پر فاتحہ کرانے والا نہیں ہوتا۔ لوگ اگر یاد بھی کرتے ہیں تو 40 دن تک یاد کرتے ہیں، کوئی یاد کرتا ہے تو 1 سال تک یاد کرتا ہے، اس کے بعد کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن جو اچھائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، لِعَلَىٰ کلمۃ الحق کا پرچم بلند کرتے ہوئے جب زندگی گزارتے ہیں اور جب اس حالت میں ان کی موت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا نام مٹنے نہیں دیتا ہے، بلکہ ان کا نام زندہ کر دیتا ہے، ان کا نام زندہ رکھتا ہے۔ اور حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں لوگوں کے ہجوم رہا کرتے ہیں، کون کہاں کا رہنے والا ہے آ کر کے ان کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھ رہا ہے، ان کے ایصال ثواب کر رہا ہے، ان کے درجات کے بلندی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص جو مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرتا ہوا زندگی سے گزرتا ہے تو اللہ اس کے نام کو قیامت تک مٹنے نہیں دیتا۔ انہی ناموں میں سے ایک نام سیدنا غوث اعظم کا ہے، انہی میں سے ناموں میں سے ایک نام سیدنا خواجہ غریب نواز کا ہے، انہی ناموں میں سے ایک نام سیدنا صابر پاک کا ہے، سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، سیدنا نصیر الدین چلاک دہلوی کا ہے، آئی ہند کا ہے، سیدنا علاء الحق بندوی کا ہے، سیدنا مخدوم اشرف سمنانی کا ہے، اور انہی ناموں میں سے ایک نام سیدنا منظر بھیا کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور سے منظری، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ، بہت اچھے۔ یوں تو بہت آئے لیکن ان کا نام لینے والا نہیں، لیکن آج الحمدللہ دیکھیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کی مقبولیت آج ایمان والوں کے سینوں میں ڈال دیا ہے، ان کی محبت سینے میں ڈال دیا ہے، اور انشاءاللہ رب تعالی قیامت تک یہی لوگ آتے رہیں گے۔ حضرات، ایسی ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی اور جنہوں نے اپنی ہستی کو اللہ کی رضا کے لیے مٹا دیا، اب ان کی کوئی اپنی خواہش باقی نہیں رہتی، بلکہ اب وہی سوچتے ہیں جو اللہ رب العزت کے تجلیات میں جو سوچ ہے وہ سوچ سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اب ان کا جو بھی قدم اٹھتا ہے وہ قدم شریعت مصطفیٰ کے مقصود و منشور کو پیش رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے اپنا یہ قدم آگے بڑھاتے ہیں، اور اللہ رب العزت
ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے کہ انوار و تجلیات کی جہاں بارشیں ہوتی ہیں رمجم، اللہ وہاں ان کا مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے، اور محبیت کا وہ مرتبہ اور وہ منصب عطا کرتا ہے جہاں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّكَ کا اقرار ہونے لگتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ مقام عطا کرتا ہے کہ کان اللہ کے بندے کا ہوتا ہے لیکن سننا قدرت الہی کا ہوتا ہے، آنکھ بندے مومن کی ہوتی ہے لیکن دیکھنا قدرت الہی کا ہوتا ہے، ہاتھ بندے مومن کا ہوتا ہے لیکن پکڑنا قدرت الہی کا ہوتا ہے، چلنا یعنی قدم بندے مومن کا ہوتا ہے لیکن یہ قوت و رفتار قدرت الہی کی ہوتی ہے۔ اللہ کا بندہ اس محبوب کی بارگاہ میں آ کے سوال کرتا ہے لیکن عطا اللہ اپنے خزانہ قدرت سے عطا کرتا ہے۔ اب جس کا چاہے ان اللہ کے نیک بندوں کی عظمت و رفعت کو تسلیم کر کے ان کو اپنا محبوب بنا کر اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، اور جسے چاہیے اگر انکار کرتا ہے تو وہ انکار کر کے مردود بارگاہ بن جائے، لیکن شاعر کہتا ہے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں، یدے بیضا لیے ہیں اپنی آستینوں میں۔ آج آپ آئے ہیں سیدنا منظر پیا کی بارگاہ میں، آپ کا بھی کچھ ارادہ ہوگا، آپ بھی کچھ چاہتے ہوں گے، وہ کوئی اور لوگ ہوں گے جو دنیاوی بات لے کر آتے ہوں گے اور دنیا کی دولت چاہتے ہوں گے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ یہاں آئے ہوں گے تو یہ دعا کیے ہوں گے کہ اللہ سیدنا منظر پیا کے صدقے میری دنیا بھی بہتر بنا دے، ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے، مولا ہمیں عذاب قبر سے بھی مامون و محفوظ فرما دے، یہ دعا کیا ہوگا۔ اور جانتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نیک بندوں کا کوئی دامن کیوں کر تھامتا ہے، اس لیے کہ جب ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہوگی، اب ہم روزے رکھتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے روزے قبول ہو گئے ہوں گے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن آپ گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری جو زکوٰۃ ہے وہ قبول ہو گئی ہوگی، اگر ہم حج کرتے ہیں تو ہم یہ گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے حج کیا ہے وہ حج ہمارا قبول ہو جائے، لیکن جب اللہ کے نیک بندوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب اللہ کے نیک بندوں کی محبت ہمارے سینے میں ہوتی ہے تو ہم چلے آتے ہیں سیدنا منظر پیا کی بارگاہ میں، اور آ کر کے وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں الہ العالمین میں تو گنہگار ہوں، میں تو خطا کار ہوں، میں تو سیاہ شعار ہوں، مولا میری زبان ایسی نہیں کہ تو میری بات کو قبول کر لے، اور مجھے معلوم نہیں کہ میری عبادتوں کو تو نے قبول کیا یا نہیں، میری ریاضتوں کو تو نے قبول کیا یا نہیں، میرے تقویٰ کو تو نے قبول کیا یا نہیں، لیکن اے میرے پاک پروردگار آج تیرے نیک بندے سے کتنا منظر پیا کا دامن تھام لیا ہے، ان کے چوکھٹ کو چوم کر تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، مولا ہماری ریاضتوں کو قبول فرما لے، مولا میری نیکی کو قبول فرما لے، تو جب رب تبارک و تعالی ملاحظہ فرماتا ہے کہ ہے گنہگار، ہے خطا کار، ہے سیاہ شعار، لیکن جو وسیلہ دے رہا ہے، جس کا وسیلہ دے رہا ہے، وہ وسیلہ میرے محبوب بندے کا دے رہا ہے، وہ میرے متقی بندے کا دے رہا ہے، مصطفیٰ کے شہزادے کا دے رہا ہے، آل رسول کا دے رہا ہے، پھر جب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو گوارا نہ ہوتا ہے کہ کوئی میرے نیک بندے کے وسیلہ دے اور میں اس کے دعا کو قبول نہ کر لوں اور اس کے توبہ کو قبول نہ کر لوں، تو اللہ اپنے نیک بندوں کے صدقے میں اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرماتا ہے اور مالک ہمارے توبے کو نواز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس بنظری، نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت واہ زندہ باد الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان برگزیدہ بندے کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو بھی مولا قبول فرمائے گا، ہمارے ریاستوں کو بھی قبول فرمائے گا، ذکر اور اذکار کو قبول فرمائے گا، اور دعا کرتے جائیں اے اللہ ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں مولا تبارک و تعالی سید منظر کیا کے صدقے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ دنیا میں جب تک رکھ ایمان کے ساتھ رکھ، اے مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرما، میری موت ایمان کے ساتھ عطا فرما، اس لیے کہ اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ یہ پیسوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ زمین جائیداد کی کوئی اوقات نہیں ہے، سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ اور جب بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آیا کیجئے تو یہی دعا کیجئے اے اللہ دنیا کی دولت ملے یا نہ ملے، مرتے وقت ہمارا سلامت ایمان، ہمارا سلامت ایمان رہے۔ اگر آپ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کا آنا بہتر ہوا، آپ کا آنا اچھا ہوا، آپ کامیاب ہو گئے، آپ کامران ہو گئے۔ آئیے میں بتاؤں آپ کو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں کیا؟ ہیں کیا؟ آج کچھ لوگ بازاروں میں اللہ اللہ، چوراہے پر اللہ اللہ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، لیکن بازاروں میں نہیں ملا، شہرے میں تلاش کیا اللہ اللہ نہیں ملا، چوک چوراہے پر تلاش کیا نہیں ملا، کیسے ملے گا؟ ذرا یہ بتائیے کہ ایک آدمی دلی کی سرزمین پر اتر کر اور وہ چار مینار کو تلاش کر رہا ہے، بتائیے وہ چار مینار کو تلاش کر رہا ہے، اسے چار مینار ملے گا؟ ایک دوسرا آدمی اترا اور وہاں پر دلی میں گول کنڈا کو تلاش کر رہا ہے، اب دونوں تلاش کر رہا ہے، ایک چار مینار کو تلاش کر رہا ہے، ایک گول کنڈا کو تلاش کر رہا ہے، گھومتا رہا۔ جس رکشے پر وہ بیٹھا تھا وہ رکشہ والا بھی بہت خوش تھا، اس لیے کہ آج ملا ہے بڑا اچھا ملا، اس لیے کہ یہ دلی میں آ کر کے چار مینار کو تلاش کر رہا ہے، یہ دلی میں آ کر کے گول کنڈا کو تلاش کر رہا ہے۔ بڑے اچھے لوگ ملے ہیں، 4 گھنٹہ 8 گھنٹہ ہو گیا، ایک جگہ دونوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں نے کہا او بھائی کیا بات ہے، کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو ایک نے کہا بھائی میں چار مینار تلاش کر رہا ہوں، چار مینار تلاش کر رہا ہوں، مجھے چار مینار مل نہیں رہا ہے۔ دوسرے نے کہا ارے بھائی میں گول کنڈا تلاش کر رہا ہوں اور تم سے پہلے سے تلاش کر رہا ہوں لیکن مجھے نہیں ملا، میں بڑی پریشان ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، جو جہاں ہے وہی ملے، جو جہاں ہے وہی ملے گا۔ چار مینار حیدرہ کی سرزمین پر ہے، تمہیں اگر چار مینار جانا ہے تو تمہیں حیدرآباد جانا ہوگا، اگر گول کنڈا جانا ہے تو تمہیں حیدرآباد جانا ہوگا۔ اگر تم دلی میں تلاش کرتے رہے، تلاش کرتے کرتے مر جاؤ گے، تمہیں کبھی چار مینار نہ ملے گا، کبھی گول کنڈا نہ ملے گا۔ تو کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو جہاں ہے وہی ملے گا، جہاں ہے وہی ملے گا۔ اب یہ اللہ کو تلاش کرنے والے بے عقل کہاں تلاش کر رہے ہیں اللہ کو؟ کبھی چوک چوراہے پر تلاش کر رہے ہیں، کبھی بازار میں تلاش کر رہے ہیں، کبھی کبھی جنگلوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ وہاں اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ تو وہاں ملے گا جس نے اللہ کا پتہ لگا لیا ہو، جو اللہ تک پہنچ گئے ہو، ان کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی بارگاہ تک پہنچ چکے ہیں، اللہ کا پتہ جان رہے ہیں، تو اب تمہیں کہیں اور جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ کے اللہ والوں کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جب ان اللہ والوں کی بارگاہ میں آ جاؤ گے، اگر نگاہ اٹھ جائے گی، نظر اٹھ گئی، تو اب ایسا حجاب ہٹے گا کہ اب سامنے دیکھو گے تو اللہ کا جلوہ نظر آئے گا، پیچھے دیکھو تو اللہ کا جلوہ، داہنے دیکھو تو اللہ کا جلوہ، بائیں دیکھو تو اللہ کا جلوہ، اوپر دیکھے تو اللہ کا جلوہ، نیچے دیکھے تو اللہ کا جلوہ، نفخ و سمن دیکھو اللہ کا جلوہ، در عتم دیکھو اللہ کا جلوہ، فضل و کمال دیکھو اللہ کا جلوہ، زمین و سما دیکھو وہاں اللہ کا جلوہ، جنین و چنا دیکھو وہاں اللہ کا جلوہ، حیوانات دیکھو اللہ کا جلوہ، سبع سماوات دیکھو، یعنی جہاں جہاں دیکھو گے اللہ کا جلوہ نظر آئے گا۔ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ والوں کی نظر میں آ گئے
जिधर देखोगे वही अल्लाह का जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत उर्से बलसरी वाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह वालों की नजर में आ जा, अल्लाह वालों की नजर में आओगे ये अल्लाह के नेक बंदे मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा देंगे। इसलिए कि हर एक अल्लाह वाले मुस्तफा के दर से होकर के रब की बारगाह तक पहुंचते हैं। और जैसे ही इन अल्लाह वालों की बारगाह में पहुंचे, मुस्तफा के दर पर पहुंच गए। और जब मुस्तफा के दर पर पहुंच गए तो अब सरकार आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतों व रिज़वान कह रहे हैं वो खुदा खुदा का यही है दर, वो खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, वो खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। अरे जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। अल्लाह अल्लाह। लेकिन अगर कोई आदमी जरा बढ़ करके चाहे तलाश कर ले, जैसे हमने हजरत मौलाना जमाली साहब से 2000 रुपये लिए और 2000 लेने के बाद मैं मुस्लिम तक मुतमईन हो गया। लेकिन कुछ ही दिन के बाद हजरत मौलाना जमाली साहब कहने लगे हजरत हालत बड़ी खस्ता हो गई है, तबीयत नासाज है, पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे पैसे दे दीजिए। मैंने कहा हजरत आपको अगर पैसे लेने हैं तो बरौनी पहुंच जाइए, इंशाअल्लाह मैं आपको वहां पैसा दे दूंगा। हजरत कहने लगे बरौनी की बात कर रहे हैं आप, मैं तो आगे जाके आपको तलाश कर लूंगा, मैं आगे जाके तलाश कर लूंगा, यानी आपको मैं पटना में जाके पकड़ लूंगा। अब ये चले हैं तलाश करने मुझको, जब तलाश करते रहे मुझे न पाए, मौलाना ने देख लिया, बोला हजरत जमाली साहब कहाँ चल रहे हैं? कहा क्या कहूँ, हजरत ने कहा था कि तुम्हें पैसे चाहिए तो बरौनी आना होगा, मैं इन्हें पटना में आकर के इन्हें तलाश कर रहा हूँ। तो हजरत कहने लगे फिर तुम्हें नहीं मिलने वाले, फिर तुम्हें नहीं मिलने वाले, फिर नहीं मिलने वाले, इसलिए कि जहाँ कहा है वहीं जाना होगा, अगर पैसे लेना है तो वहीं आना होगा जहाँ का पता बताया है। तो अब बात समझ में आ गई, ये अक्ल के अंधे ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह को आगे जाके पालेंगे, आगे जाके पालेंगे, तो यही हम कह रहे हैं अरे अक्ल के अंधो फिर तुम्हें खुदा नहीं मिलने वाला, खुदा नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हें रब की बारगाह तक पहुंचना है तो पहले इन अल्लाह के वलियों की बारगाह में आना होगा, और जब इन अल्लाह के वलियों की बारगाह में आ जाओगे अल्लाह का जलवा तुम्हें यहाँ भी नजर आएगा, और जिस तरफ तुम देखेगा अल्लाह का जलवा। आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा, इन अल्लाह वालों के दर की खाक छाननी पड़ेगी, इन अल्लाह वालों की बारगाह में आना पड़ेगा। हजरात मोहतरम, और जानते हैं ये शहजादे मुस्तफा है, ये आले रसूल है, और आले रसूल की बहुत कुर्बानी है इस्लाम इस्लाम के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी अहले बैत ने। अहले बैत का नाम हम और आप यूं ही ले लेते हैं, अल्लाह अकबर, बड़ी बड़ी कुर्बानियां दीन इस्लाम के लिए अगर दिया है तो अहले बैत ने दिया है। यही वजह है कि एक मुस्तफा रजा खान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का एक मुरीद, उससे एक शख्स ने कहा कि मैं तुम्हारे पीर साहब से मिलना चाहता हूँ, यानी मुफ्ती आजम से मिलना चाहता हूँ। ठीक है मुलाकात हो जाएगी, हजरत को आने दीजिए। हजरत इत्तेफाक से पहुंचे एक मर्तबा, तो अब हुजूर के मुरीद से उस शख्स ने कहा आपके हजरत आ गए हैं, चलिए हजरत की बारगाह में चलते हैं, चलिए हजरत की बारगाह में चलते हैं। कहा ठीक है चलिए। अब वो शख्स हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद के साथ हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में आए, और आने के बाद उसने एक सवाल किया है हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से। क्या सवाल किया है कि आप ये बताइए कि मुस्तफा की शहजादियां कितनी हैं और उनके नाम क्या क्या हैं? आप लोग जग रहे हैं तो बोलिए या रसूल अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए या हुसैन। तो अब कहा कि बताइए मुस्तफा की शहजादी का नाम, शहजादियों का नाम क्या है, और मुस्तफा की शहजादी है कितनी? इतना सुनना था कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद वहां से उठते हैं और जाकर घर और रूम में चले जाते हैं, अपने हुजरे में चले जाते हैं। अब जो नया शख्स पूछने सवाल आया था ये मुस्कुराने लगा, कहा मैंने कौन सा सख्त सवाल कर दिया था, मैं बहुत आसान सवाल किया था, नाम ही तो मैंने पूछा था कि मुस्तफा की शहजादियों के नाम
کیا ہے؟ میں نے تعداد ہی تو پوچھی تھی مصطفیٰ کی شہزادیوں کی تعداد کتنی ہے؟ ایسا بھاری سوال تو نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت روم میں چلے گئے ہیں، حجرے میں چلے گئے ہیں۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد حضور مفتی اعظم ہند تشریف لاتے ہیں، اور جب تشریف لائے تو آپ کے داڑھی مبارک سے چند پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، تو اس شخص نے پوچھ دیا حضور یہ پانی کے قطرات کیسے ہیں؟ تو اب حضور مفتی اعظم ہند نے کہا کہ تم نے مصطفیٰ کی شہزادی کا نام لیا ہے؟ کہا ہاں ہاں۔ تم نے تعداد پوچھی ہے؟ کہا ہاں ہاں۔ تو سن، آج تک میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا ہے، بغیر